اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ تکویر پڑھیں گے، تو آغاز کرتے ہیں۔ یہ تکویر بھی قیامت کا منظر ہی بیان کر رہا ہے۔ تکویر کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو لپیٹ لینا۔ تو کبھی قیامت ڈھانپنے والے کے الفاظ میں آتی ہے، چھا جانے والے الفاظ میں، اور کبھی ڈھانپ لینے اور کبھی کور کر لینے والے کے الفاظ میں، یعنی انہی معنوں میں قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ غاشیہ میں پڑھا تھا نا ہم نے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ تمہارے پاس خبر پہنچی ڈھانپنے والے کی۔ غاشیہ کا مطلب ڈھانپ لینا، اور اسی سے اب سورہ تکویر کور کرنا، ڈھانپ لینا کسی چیز کو۔ تو یہ مفہوم ہے، یہ بھی قیامت کا ایک منظر۔ یہ صورتوں میں نا قیامت کا منظر مختلف انداز سے، مختلف اسپیکٹ سے ایک ہی چیز کو بار بار بیان کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ اسپیکٹ مس ہو گیا ہو، تمہیں یہ نہیں پتہ، تمہیں یہ نہیں پتہ، اب یہ چیز بتاتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں آخرت کی حساب کتاب کی دہشت پیدا ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اس فیز سے واقعی گزرنا ہے۔ اور جو چیز اتنی ڈیٹیل سے بتائی جا رہی ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھی وہ جھوٹ نہیں بولا جا رہا، کچھ غلط بیانی نہیں کی جا رہی، حقیقت ہے۔ تو وہی مضمون یہاں پہ ہے۔ اذا الشمس، جب سورج کو، الشمس کہتے ہیں سورج کو، اذا الشمس، جب سورج کو کوورت، کور کر لیا جائے گا۔ یہ پیسیو وائس ہے، کورا کویرا، اور یہ چونکہ شمس مؤنث ہے تو کوورت تے بھی آ گیا۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، کور کر لیا جائے گا، یعنی ابھی تو ہم جب ویسے تو ہم بھی اس چیز کا روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم زمین کے دوسرے رخ پہ آ جاتے ہیں اور سورج کی روشنی وہاں نہیں پڑتی، اور جب زمین سورج کے رخ پہ جاتی ہے اور ہم اس طرف سورج کی طرف ہوتے ہیں تو دن نکل آتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن سورج کو ہی بے نور، جیسے ہم لائٹ کا بٹن آف کر دیں تو لائٹ آف ہو جاتی ہے، ایسے ہی سورج کو آف کر دیا جائے گا، سورج کو کور کر لیا جائے گا، ڈھانپ لیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب ستاروں کو، انقدرت، اس کا مطلب ہوتا ہے جھڑ جانا، انقدر کا مطلب، تو انقدرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے آسمان سے بلب لگے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن وہ بلب جھڑ جائیں گے۔ تو وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور جبال اس کی جمع۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ جو ہے، سُيِّرَت، سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا، اور یہ سُيِّرت پیسیو وائس ہے تو اس کا مطلب چلائے جانا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی زمین میں چل کے دیکھو، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں چل کے دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، کیسے زندگی کا آغاز کیا۔ تو وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ ہم زمین پہ جو سب سے مضبوط اور قوت والی چیز جو ہمیں محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے، وہ پہاڑ ہے، جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ انہیں کوئی نہیں ہلا سکتا، انہیں کوئی اپنی جگہ سے، ان کی جگہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پہاڑ بھی چلنے لگیں گے، اور یہ تو الفاظ چلنے کے آئے ہیں، دوسری جگہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ اصل میں اڑ رہے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے اڑتی ہوئی روئی کی طرح، دھنی ہوئی روئی کی طرح، تو یوں اڑ رہے ہوں گے، یعنی اتنے بھاری بھرکم پہاڑ جس کا 10% حصہ ہی جو ہمیں باہر نظر آتا ہے وہ ہمیں دہشت میں، خوف میں ہمیں مبتلا کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن اتنے مضبوط اور قوی پہاڑ بھی اڑ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب اشار، عشر کہتے ہیں 10 کے عدد کو، عشرہ کہتے ہیں نا مہینے کا عشرہ، 10 دن والا، اشار بھی 10 دن، لیکن یہ اشار ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ 10 مہینے کی پریگننٹ اونٹنی کو اشار کہا جاتا ہے عربی میں، جو 10 مہینے کی گابن اونٹنی ہوتا ہے۔ اور عرب میں اونٹ تو بہت قیمتی ہوا کرتا تھا، کیونکہ اونٹ سے ہی وہ صحراؤں میں سفر کیا کرتے تھے، تو اونٹ بہت قیمتی ہوا کرتا تھا، اور 10 مہینے کی پریگننٹ اونٹنی جو یعنی تقریباً بچہ جننے کے قریب ہوتی تھی، تو وہ ان کے لیے بہت قیمتی ہوا کرتی تھی، اور ان کا بہت خاص خیال کیا کرتے تھے کہ کہیں اس کے کھانے پینے کا، اس کے ماحول کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے، ان کی ایک محبوب چیز تھی۔ عطلت، عطل کہتے ہیں تعطیل، کسی چیز میں چھٹی آنا، بریک آنا، وقفہ آنا۔ اردو میں لفظ تعطیل ہے نا، چھٹیوں کو کہا جاتا ہے تعطیل۔ تو عطلا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چھوڑ دینا، جیسے چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہمیں چھوڑ دیا جاتا ہے، تو عطیلا پیسے وائس۔
اور یہ اونٹنی ہے ظاہر ہے وہ مونس ہے تو اتیلت، اتیلت کا مطلب چھوڑ دیا جائے گا، یعنی جب اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ محبوب سے محبوب چیز بھی انسان چھوڑ دے گا. یعنی یہ اتنی قیمتی چیز جو ہوا کرتی تھی اونٹنی 10 مہینے کی پریگننٹ، اس کو اتنا مطلب آپا دھاپی کا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ اس کے خیال ہی نہیں رہے گا کہ وہ کدھر پھر رہی ہے، اس کا خیال کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور اسی طرح کا مضمون سورہ حج میں بیان کیا گیا کہ جب دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی. ماں کے لیے اس دنیا میں اولاد سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس کی جان کو بچانے کے لیے. لیکن قیامت کے دن اتنا خوف کا عالم ہوگا کہ اس کو اپنا دودھ پیتا بچہ بھول جائے گا کہ میرا کوئی بچہ بھی تھا. تو یعنی یہ خوف کا اور یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو آج یہیں تک، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.